السلام علیکم سامعین اور ناظرین، ہم ہیں آپ کے ساتھ آپ کا اپنے چینل مفتی عبدالرزاق سپیچ میں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ آج 14 شعبان المعظم ہے اور آج کی رات 15 شعبان المعظم کی رات ہوگی، تو بہت سارے لوگوں نے مسائل پوچھے اس متعلق کہ آیا اس رات کی کیا فضیلت ہے اور شب برات کہتے کسے ہیں۔ تو سب سے پہلے مختصر انداز میں یہ بیان کروں گا کہ شب برات کہتے کسے ہیں اور اس رات کی کیا فضیلت ہے، شب برات کا مطلب کیا ہے۔ تو بالکل پہلے میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ آسان الفاظ استعمال کروں تاکہ بات مسئلہ صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے۔ شب برات کے متعلق بہت ساری روایتیں موجود ہیں اور یہ رات برات کی رات ہے، یعنی اللہ رب العزت اس رات مبارکہ میں فرشتوں کی ڈیوٹیز چینج کرتے ہیں۔ آسان الفاظ میں اس طرح کہ اللہ رب العزت ہر چیز پہ خود قادر ہیں، لیکن کچھ امور فرشتوں کے ذریعے سے وہ کرواتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس رات مبارکہ میں فرشتوں کو چینج کرتے ہیں۔ نامہ اعمال لکھ دیا جاتا ہے اور نامہ اعمال میں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص کی اس سال موت واقع ہوگی، فلاں شخص کو اتنا رزق دیا جائے گا، فلاں شخص وفات پا جائے گا، فلاں کو فلاں جگہ یہ چیز میسر ہوگی، ملے گی۔ یہ ساری ایک سال کی جو بھی ضروریات ہوتی ہیں انسانی زندگی کی، وہ اللہ رب العزت لکھ دیتے ہیں دفتروں میں، یعنی کہ رجسٹروں میں وہ چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، اور پھر وہ تمام امور فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، اور وہ فرشتے پورا سال آپ کے ساتھ مامور ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے۔ جو اللہ رب العزت نے ان کو احکامات دیے ہیں وہ انہی احکامات پر عمل کرتے ہوئے آپ کی ہر چیز وہ لکھ دیں گے کہ جناب فلاں تاریخ کو آپ کے ساتھ یہ عمل درپیش ہوگا، فلاں تاریخ کو یہ ہوگا، فلاں تاریخ کو یہ ہوگا، فلاں دن آپ کی وفات ہوگی، فلاں دن فلاں بچہ پیدا ہوگا۔ وہ ایک سال کی جو ترتیب ہوتی ہے وہ لکھ دی جاتی ہے۔ یہاں پہ ایک اعتراض اکثر لوگوں کے دل و دماغ میں آتا ہے اور اس سے سوالات بھی کیے گئے کہ اللہ رب العزت جب اس رات میں انسان کے اعمال لکھتے ہیں، انسان کے جتنے بھی طریقہ کار ہیں وہ اس رات میں جب لکھ دیے جاتے ہیں کہ فلاں شخص کی موت ہوگی، فلاں شخص پیدا ہوگا، اتنا رزق دیا جائے گا، یہ ساری چیزیں جب ایک سال میں لکھی جاتی ہیں، تو اللہ رب العزت نے تو انسان کی تقدیر انسان کو بنانے سے پہلے ہی لکھ دی تھی، تو پھر یہ اعتراض بنتا ہے کہ پھر یہ سالانہ جو امور ہوتے ہیں آخر ان کا کیا مطلب ہے۔ تو بالکل سمپل سا جواب، آسان سا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی تقدیر انسان کے بننے سے پہلے ہی لکھ دی ہے۔ اللہ رب العزت ہر چیز سے باخبر ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ اللہ کے ہاں ہر چیز موجود ہے کہ فلاں شخص کب پیدا ہوگا، کتنا رزق کھائے گا، کتنی سانسیں لے گا، کتنے گھونٹ پانی کے پیے گا، کتنے لمحات کتنے سیکنڈ وہ دنیا میں زندگی گزارے گا، کہاں کہاں پریشانیاں آئیں گی، کس کس لمحے اس کو خوشی ملے گی، یہ ہر چیز اللہ رب العزت کے ہاں موجود ہے۔ لیکن اللہ رب العزت انسان کی ایک ترتیب کے ساتھ فرشتوں کو مامور کرتے ہیں کہ جی جو چیز لکھی جا چکی ہے وہ ایک ایک سال درجہ بدرجہ انسان کی وہ ترتیب کے ساتھ فرشتوں کے ذریعے چلاتے ہیں کہ اس سال یہ چیز لکھی ہوئی ہے، اس ترتیب سے ان کو چلنا ہے۔ تو یہ بات کوئی اعتراض والی نہیں بنتی کہ آیا یہ ہر سال نیا نہیں لکھا جاتا، بلکہ اسی کو ایک ترتیب کے ساتھ جیسے بجٹ تیار کیا جاتا ہے، سالانہ بجٹ ہوتا ہے، اسی طرح انسانی زندگی کا یہ سالانہ ترتیب و جو معاملات اللہ رب العزت نے بنائے ہیں اسی طرح چلتے ہیں۔ باقی اس رات میں فضیلتیں یہ ہیں کہ آپ عبادت کریں، اس کی تفصیل اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ اس رات کون سی عبادت کرنی ہے اور کون سی عبادت نہیں کرنی، یہ ساری تفصیل انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آپ کو بتائیں گے۔ صرف اس ویڈیو میں اتنا ہی بتانا تھا کہ شب برات فضیلت والی رات ہے اور اس میں عبادت کرنے سے انکار نہیں کیا گیا، منع نہیں کیا گیا۔ آیا عبادات کون سی کرنی ہوں گی یہ آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں بتائیں گے۔ تو اپنا خیال رکھیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں آپ کے ساتھ، آپ کے اپنے چینل مفتی عبدالرزاق سپیچ میں۔ السلام علیکم۔